الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ایک حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اس میں یہ فرماتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال فی الصوم فقال له رجل انك تواصل یا رسول اللہ قال وأيكم مثلی انی ابیت یطعمنی ربی ویسقینی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ بخاری مسلم دونوں میں یہ روایت موجود ہے۔ اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال رکھنے سے منع فرمایا۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال فی الصوم، اور جب منع فرمایا تو اس پر کسی نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انکا تواصل یا رسول اللہ، کہ آپ بھی تو صوم وصال رکھتے ہیں، یعنی ایک صحابی نے عرض کیا کہ حضرت آپ خود بھی تو صوم وصال رکھتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون میری طرح ہے، یعنی ایوری بڈی از ناٹ لائک می، ظاہر ہے ان کا اشارہ یہ تھا کہ وہ خود نبی ہیں، پھر خاتم الانبیاء ہیں، پھر سردار النبیین ہیں، اور تمام دو جہانوں کے سردار ہیں، تو آف کورس ان کے کمپیریٹیولی تو کوئی بندہ ہو ہی نہیں سکتا، اسی لیے فرمایا ایکم مثلی، میری طرح کون ہو سکتا ہے، میری رات اس طرح گزرتی ہے ابھی تو یطعمنی ربی و یسقینی، مجھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھلاتا پلاتا ہے، یعنی اپنے خاص ایک فیض سے، ایک اسپریچول طریقے سے میری باڈی کو نرش کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کہ مجھے یہ جو فزیکل فوڈ ہے یا جو ڈرنک ہے، پینا یا کھانا، اس کی علاوہ بھی یہ نہ اس کا انٹیک کیے بغیر بھی مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سیراب کر دیتا ہے۔ لیکن عام آدمیوں کا ظاہر ہے، ہم جیسے نارمل انسانوں کا ظاہر ہے وہ نبی والا مقام تو ہو ہی نہیں سکتا، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے عام لوگوں کو یہ کرنے سے منع فرمایا۔ صوم وصال ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ بغیر افطار اور سحری کے مسلسل روزے رکھے جائیں، یعنی ایک کوئی بندہ یہ سمجھے کہ اگر میں سحری اسکپ کر دوں گا، نہیں کروں گا، یا میں افطار میں کچھ بھی نہیں کھاؤ پیوں گا اور بس ایسی اسکپ کر دوں گا اور میرا روزہ زیادہ کوئی افضل ہو جائے گا یا بہتر ہو جائے گا، تو اس پر خاص طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ نہیں، صوم وصال تم لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ ایسا مت کرو، اور خاص طور سے نہا مطلب یہ ہے کہ اس سے منع فرمایا صوم وصال رکھنے سے۔ اور اس طرح کے روایات بہت ساری، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، ان تمام حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس کا مقصد یہ صوم وصال سے ممانعت، یعنی کہ اس سے ایبسٹین کرنا یا اس سے صوم وصال نہ رکھنا، اس سے منع کرنے کا جو ریزن تھا آف کورس وہ یہی تھا کہ انسان جو ہے، بندے کے لیے اس میں مشقت اور تکلیف ایک آبویسلی ڈیفیکلٹی ہوگی، تو لوگ ڈیفیکلٹی میں نہ مبتلا ہوں اور اپنی ہیلتھ کو کوئی نقصان نہ پہنچا لیں، اپنی اس نیکی اور بدی، اس کا تعلق بھی صرف اس سے نہیں ہو جاتا کہ کوئی زیادہ عمل کرے، بلکہ اعمال کا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا ایک تو دار و مدار نیات پر ہوتا ہے، لیکن دوسرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اعمال میزان پہ تولے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے، یعنی اعمال کا تعلق اس کی کوانٹٹی سے نہیں ہوگا بلکہ اس کی کوالٹی سے ہوگا۔ تو یہ جو کوالٹی کا ہونا، اس کا مطلب یہی ہے کہ مثال کے طور پہ یہاں رمضان میں اگر دیکھا جائے، اب کوئی بندہ روزے رکھ رہا ہے تو کوئی صوم وصال رکھنا شروع کر دے، نہ افطاری کرے اور نہ سحری کرے، اور یہ سوچ کے کہ میں زیادہ ثواب پا لوں گا، تو نہیں، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نہیں، تم لوگوں کے لیے یہ عمل صحیح نہیں، تم دوسرے لوگ ایسا نہ کیا کرو۔ اور یہی ایک دوسری روایت میں بھی آتا ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال رحمۃ لہم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی صوم وصال سے تم لوگوں کو منع فرمایا رحمت کے لیے، تم لوگوں پر رحمت کے لیے، رحمتاً لہم، اس لیے کہ تاکہ تم لوگوں پر ایک یہ رحمت کا معاملہ فرمایا کہ تمہیں خاص طور سے منع فرما دیا کہ صوم وصال نہیں رکھو، اور اس کی اجازت نہیں دی کسی کو بھی۔
اور ظاہر ہے ایسی بہت ساری احادیث ہوتی ہیں نظر آتی ہیں جس میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خاص طور سے صوم وصال کا شوق رکھنے والے حضرات تھے، جو صحابہ کرام تھے، ان لوگوں کو بھی اس کی اجازت نہیں دی تھی، بلکہ اور ان لوگوں کو بھی اس سے منع فرمایا تھا. لیکن اوبیسلی اب ایک دوسری روایت سے ہمیں جیسے پتہ چلتا ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی سے جو مروی ہے، اس میں انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا توصلوا فایکم اراد ان یواصلوا فلیوصل حتی السحر قالوا فإنك تواصل یا رسول اللہ قال لست کہیتکم انی ابیت لی مطعم یطعمنی وساقی یسقینی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ فرماتے ہیں، میں نے سنا کہ آپ ارشاد فرماتے تھے کہ تم لوگ صوم وصال نہ رکھا کرو. سب سے پہلے تو منع فرمایا، اور جو کوئی خاص جو بہت سارا ڈیڈیکیٹڈ اور کوئی بہت زیادہ جذبے والے صحابہ کرام تھے اور وہ پھر بھی رکھنا چاہتے تھے، ان سے فرمایا کہ اگر if you really need to، تو اس صورت میں بھی یہ کرو کہ صرف ایک دن تو ایسا کر لو کہ رکھ لو حتی السحر کا مطلب یہ ایک سحری سے دوسری سحری تک چلو بہت میکسیمم اگر کسی نے رکھنا بھی ہے تو رکھ لیا، لیکن اس سے زیادہ ایکسیڈ نہیں کرو کہ یہ اپنا روٹین بنا لو یا معمول بنا لو. تو اس پر بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اگین پوچھا کہ آپ خود تو صوم وصال رکھتے ہیں، اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگین وہی جواب دیا کہ آئی ایم ناٹ لائک یو، آئی ایم ڈفرینٹ دین یو، اور میرا جو رات گزارنا ہے the all night that I spend is like مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت سے خود کھلاتا پلاتا ہے. اب آف کورس وہ کس فارم میں کھلاتا پلاتا ہے وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کی کیفیت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن آف کورس اس کا خاص تعلق جو روح اور قلب سے ہے، وہ اس کو توانائی کا ملنا، اس کو جو اسٹرینتھ ملنا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے خود ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی خود فیڈ کر دیتے ہیں. اور اللہ کا جو معاملہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو جنت اور جو عالم غیب اور جو ڈفرینٹ جو بلیو ہے ایک مسلمان کا، ایک مومن کا، جو لاجکلی ایک بات ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، ہم دیکھ ہی نہیں سکتے اس عالم میں، جو جو سین ورلڈ ہے، جو بظاہر نظر آتی ہیں چیزیں، اس میں ہم لوگ اس چیز کو فیل نہیں کر سکتے. جو چیز سائنس وہ اس بات کو مانتی ہے، جو چیز فیل کری جا سکتی ہے، جو صرف انسان کے 5 سینسز بھی کہا جاتا ہے، جس میں اس کی ٹچ آتی ہے، اس کی دیکھنا، اس کا کان سے سننا، آنکھ سے دیکھنا، زبان سے کسی چیز کو چکھنا، ہاتھ سے کسی کو فیل کرنا، تو ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. یہ فیلنگز وہ ہیں جو انٹرنسک کہہ لیں یا کسی نہ کسی فارم میں سائنس جس کو مانتی ہے کہ یہ وہ کیریکٹرسٹکس ہونی چاہیے. لیکن عالم غیب کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ ان سینسز سے بالاتر ہوتا ہے، بیونڈ ہوتا ہے. اس کا تعلق آف کورس اس کی انسان کی امیجنیشن سے باہر ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ مجھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھلاتا پلاتا ہے اپنے فضل و کرم سے، اس لیے میرا معاملہ الگ ہے. یو ڈونٹ نیڈ ٹو کمپیٹ ود می. تم لوگ ایسا کرو کہ صوم وصال نہ رکھا کرو، اس طرح سے اپنے اوپر مشقت اور محنت اور اپنے آپ کو ٹارچر مت کرو. اور جو شریعت کے پرسکرائبڈ میتھڈ ہے فاسٹنگ کا، اس طریقہ کار پہ ہی روزے رکھا کرو. سحری کے وقت اچھی طرح سے سحری کرو، انہ برکتن جیسے فرمایا تھا پیچھے کہ اس میں برکت ہے کھانے پینے میں. اور پھر افطار میں تعجیل، بالکل جیسی اذان کا وقت ہوا، داخل ہوا روزے کا افطار کا، تو فوراً افطار کی اور اس میں جتنا مرضی کھایا پیا، تاکہ ایسے انسان کے پاس پھر آگے مزید اعمال کرنے کی پوری اسٹرینتھ بھی اس کے جسم میں باقی رہے. تو ہمیں سب کو انشاءاللہ یہی کوشش کرنی چاہیے کہ سحری اور افطار کے خاص طور سے معمول بنائیں اور اس سے میکسیمم طور پہ اویل کریں. آج کے لیے اتنا ہی. انٹل نیکسٹ ٹائم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.